رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کفر کے، گناہوں کے اور مختلف۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک محض الایمان، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ دل دماغ میں خیالات کا آنا، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، گناہ کا ہو، اچھائی کا ہو، کام کاج کا ہو، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ البتہ دوران نماز یا عام حالت میں خود ہی کسی چیز کے بارے میں سوچنا، یہ وسوسہ نہیں ہے۔ وسوسہ خود بخود آنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے۔ اپنی سوچ سے کوئی چیز سوچی جائے، کسی خیال کو لایا جائے، اس کے بارے میں غور و خوض کیا جائے تو وہ خود ایک عمل کہلاتا ہے، وسوسہ نہیں کہلاتا۔ یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ ایمان کا چور ہے، شیطان ایمان کا چور ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسوسہ شیطان کا عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسوسہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ اچھائی کا ہوگا یا برائی کا؟ برائی کا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہے تو عقیدہ خراب ہوگا جس سے ایمان جائے گا، اور اگر گناہ کا ہے، غلط بات کا ہے، غلط کام کا ہے تو اس سے بھی ایمان کو خطرہ ہے۔ تو ہر وہ کام جس سے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو وہ شیطانی کام ہے، لہذا وساوس کا آنا شیطان کا عمل ہے، اور شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، اور ڈاکو اور لٹیرے وہیں آیا کرتے ہیں جہاں مال و دولت ہوا کرتا ہے۔ ڈاکا اسی گھر میں ڈلتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، لٹیرے اسی شخص کو لوٹتے ہیں جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وسوسوں کا آنا یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان اپنے عمل کو وہیں پر لے کر آتا ہے جہاں پر ایمان کو اس نے ڈاکہ ڈالنا ہو، ایمان کو ختم کرنا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وسوسوں کا آنا، برے خیالات کا آنا، ایمان کے لیے جو خطرناک ہو، خطرے والی بات ہو، وہ شیطان کا عمل ہے، لہذا اس کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ وسوسے تین قسم کے ہیں۔ ایک وسوسہ وہ ہے کہ جو عقیدے کے متعلق ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے بارے میں خیالات اور وسوسے آتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کو بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے، یہ وسوسے آ رہے ہیں۔ وہ چیزیں جس سے انسان کا عقیدہ درست ہو اور ایمان قائم ہو، ان چیزوں کے بارے میں وسوسوں کا آنا بڑا ہی خطرناک عمل ہے۔ اس لیے کہ اگر ان وسوسوں کو دور نہ کیا جائے، ان وسوسوں کو نہ جھٹکا جائے تو یہ بات اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان ایمان سے چلا جائے گا، عقیدہ اس کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، جنت جہنم اور قیامت کے دن کے قائم ہونے کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کے بارے میں کسی ایک چیز کے بارے میں بھی وسوسہ آیا اور ان وسوسوں کی وجہ سے اس کے بارے میں عقیدہ ڈاواڈول ہوا تو ایمان چلا جائے گا۔ لہذا عقیدوں کے متعلق وسوسہ آ جائے تو اس کو فوراً جھٹک دینا چاہیے، فوراً اپنے آپ کو دوسری جگہ مشغول کرنا چاہیے۔ دوسری قسم خیالات۔ خیالات کس چیز کے؟ گناہ کے آ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں، میں چوری کر لوں، میں فلاں گناہ کر لوں، میں گانے سن لوں، فلاں کو میں گالی دے کر آ جاؤں، فلاں کو میں مار کے آ جاؤں، فلاں کی چیز میں دائیں بائیں کر دوں، فلاں بندہ جس سے میری ڈیل ہوئی ہے اس کو میں دھوکہ دے دوں، اس کا پیسے جو میرے پاس ہیں وہ پیسے میں کھا جاؤں۔ یہ گناہ ہیں۔ گناہوں کے اور غلط کاموں کے وسوسے آنا، جب تک یہ وسوسے ہیں تو کوئی حرج نہیں،
ہاں اگر ان وسوسوں کو پر جم گیا اور وسوسوں پر ہی رہا تو پھر یہ وسوسے وہ گناہ کا ارتکاب کروا لیں گے، وہ گناہ کا کام کروا لیں گے، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوگا کہ پھر ایمان کو خطرہ ہوگا اور گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور تیسرے قسم کے وسوسے کیا ہے کہ نیت باندھی نماز کی اور فوراً خیال آ گیا کہ مجھے تو کھانا کھانا تھا، مجھے تو فلاں کے پاس جانا تھا، کاموں کا خیال آ رہا ہے، کاموں کا۔ اب یہ کام کوئی گناہ تو نہیں ہے، آنا جانا ملنا گھومنا پھرنا ادھر ادھر جانا، کلاس میں جانا، بازار جانا، کوئی کام کرنا، دوست کے پاس جانا، یہ کوئی گناہ کے کام تو نہیں ہے۔ اب ان کاموں کا خیال آ رہا ہے نماز میں، وسوسہ آ رہا ہے، تو ان وسوسوں کا آنا یہ مباح ہے، آتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کو جھٹک دیں۔ کیسے؟ ہم نماز پر غور و فکر شروع کر دیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم نماز کی نیت باندھیں اور وسوسے آ رہے ہوں تو پھر نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس طرف ہم دھیان دیں۔ ہم ثنا پڑھ رہے ہیں، ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس پر دھیان دیں، ان آیات پر غور و فکر کریں، ان آیات کے معنی پر غور و فکر شروع کر دیں، تو خود بخود ان خیالات یہ ہم سے دور ہو جائیں گے، وسوسے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ کسی بھی چیز کا وسوسہ آنا چاہے گناہ کا ہی کیوں نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ممنوع چیز ہو یا ایمان کے خلاف ہو۔ وسوسہ آنا تو ایمان کی علامت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، آپ کے پیچھے ایک عورت وہ آپ کے حسن کی فریفتہ ہو گئی، آپ کے پیچھے لگ گئی، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے اور ایک وقت آیا کہ آپ کو جیل بھی جانا پڑا۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے جب خاتون لگی، عورتیں لگی آپ کے حسن کی وجہ سے، آپ کے پیچھے لگی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا فرمایا؟ لا تصرف عنی کیدہن، اگر آپ نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ کیا اللہ کے نبی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان خیالات، ان وسوسوں اور ان عورتوں کو مجھ سے دور نہ کیا، ان کا مکر مجھ سے دور نہ ہوا تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اس پر کوئی وسوسے آتے ہیں، کوئی خیالات آتے ہیں، کوئی گناہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اگر وہ اپنے آپ کو قابو نہ کرے، اللہ کی پناہ میں لے کر نہ آئے تو پھر وہ اس طرف مائل ہو سکتا ہے، اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کر آنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کر آنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ آج کل جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے وہ یہ ہے، نماز میں وسوسہ آ گیا، نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو گیا، کبھی دکان کا مسئلہ، کبھی پیسوں کا مسئلہ، کبھی لین دین کا مسئلہ، مختلف خیالات آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گندے خیالات بھی آتے ہیں، خواہشات کے، گناہوں کے خیالات بھی آتے ہیں۔ اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جب وسوسے آنا شروع کریں تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، کہ نماز تو میں اللہ کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، پوری نماز کے اندر تو مجھے شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں، مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں، مجھے فلاں سوچ آتی رہتی ہے، لہذا میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نماز کی ناقدری نہ کریں۔ نماز کی ناقدری کیا ہے کہ وسوسے آنے پر، خیالات کے آنے پر، دماغ ادھر ادھر جانے پر نماز کو چھوڑ دینا، یہ نماز کی ناقدری ہے۔ اس لیے کہ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو شخص اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنے کاروبار سے اٹھ کر مسجد کی طرف آ رہا ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے، قدم مسجد کی طرف بڑھا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تو صرف سجدے کی توفیق کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی کہ آپ وضو کر کے باوضو ہو کر مسجد میں آ گئے نماز کے لیے، لیکن نماز میں وسوسے آنے کی وجہ سے آپ نے اللہ کی اس توفیق کی قدر نہیں کی اور نماز کو چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ کتنی بڑی ناقدری ہے نماز کی۔ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کھانا اگر مل جائے تو لقمہ کھاتے ہوئے اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو، مرچیں زیادہ ہوں یا بد ذائقہ محسوس ہو رہا ہو تو کبھی بھی یہ عیب سوچ کر اس کو جھٹکنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کھانا تو عطا کر دیا۔ اللہ نے جب کھانے کی نعمت دی تو اللہ نے مجھے یاد رکھا کہ میرے لیے اللہ نے کھانا لکھ دیا۔
تو یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کھانا لکھتے ہوئے مجھے بھی یاد رکھا، میرا بھی کھانا مقدر لکھ دیا، لہذا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ نہیں کہ بینگن بنے ہیں، کریلے بنے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، ٹنڈے میں کھاتا نہیں ہوں، لہذا میں لقمہ لیتے ہوئے منہ چڑھاؤں، بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاؤں اور بے دلی کے ساتھ کھانا کھاؤں اور اس کے 10 عیب نکالوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کا دل دماغ گھر کی طرف چلا جائے، زمینوں کی طرف چلا جائے، پیسے کی طرف چلا جائے، عورتوں کی طرف چلا جائے، خواہشات کی طرف چلا جائے، گناہوں کی طرف چلا جائے، تو ان خیالات کی وجہ سے نماز پڑھنا ہم ہرگز نہ چھوڑیں، نماز پڑھتے رہیں۔ اور کیا سوچ لے کر آئیں کہ یہ خیالات آ اس لیے رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ جب میں اللہ کی طرف بڑھتا ہوں تو شیطان مجھ پر حملہ کرتا ہے خیالات کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے، لہذا مجھے شیطان کو ناکام کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جا کر کامیاب کرنا ہے، کیونکہ شیطان اللہ کا دشمن ہے اور مجھے اللہ کا دوست بننا ہے، مجھے اللہ کا دوست بننا ہے۔ تو اس لیے ہم نماز کی ناقدری ہرگز نہ کریں، ہم رزق کی ناقدری ہرگز نہ کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی عالم، اپنے وقت کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کی والدہ بھی بڑی نیک تہجد گزار تھی، قرآن پڑھنے والی، اللہ اللہ کرنے والی نیک خاتون تھی، جبھی تو اللہ نے ان کو نیک بیٹا بھی عطا کیا، ان کا بیٹا اولاد بھی نیک بنی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں امام تھے اور آپ کے ایک دوسرے بڑے بھائی بھی تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، نیک تھے۔ کسی نے آ کر آپ کی والدہ کو شکایت کی کہ جب امام غزالی جو ہے، ان کا نام محمد تھا، بھائی کا نام احمد تھا، جب یہ نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب ایک بھائی نماز پڑھا رہا ہے، دوسرا نماز نہیں پڑھ رہا، تو لازمی بات ہے دوسرے دیکھنے والے یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوگی، جب بھائی نماز نہیں پڑھ رہا تو اندر کوئی خرابی ہے، یہ تو اندر کا بندہ ہے۔ اکثر ہمارے ہاں لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، ہم کسی سے بدگمان صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس کا بھائی یوں ہے، اس کے والد یوں ہیں، اس کے فلاں یوں ہیں، اگر وہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو یہ بندہ خود بھی صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک بندہ صحیح ہو، اس کا بھائی صحیح نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ رہا ہو، اس کا اپنا کوئی عذر ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی نیکی کے کام میں دوسرا اس کا رشتہ دار، اس کا بھائی شریک نہ ہو رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح دنیا میں، کاروبار میں، دکانداری میں، رشتہ داری کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کی والدہ کو کسی نے شکایت کی کہ آپ کا ایک بیٹا نماز پڑھاتا ہے، دوسرا نماز پڑھتا نہیں ہے، کیا وجہ ہے معلوم نہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بیٹا جب جو ہے یہ نماز پڑھاتا ہے تو آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کہا کہ اماں جان یہ نماز پڑھاتے ہوئے گندگی کے مسائل، گندگی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا سوچے ہوتی ہے؟ کہا کہ اماں میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو کبھی کبھی میرا دماغ جو ہے پاکی ناپاکی کے مسائل کی طرف چلا جاتا ہے، دین کے مسائل ہیں، قرآن و حدیث کے مسائل ہیں، مرد عورت کے پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، میں وہ پڑھتا پڑھاتا ہوں سارا دن، وہی سوچے میرے دماغ میں آ جاتی ہے، تو ادھر خیالات چلے جاتے ہیں۔ تو اماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ اگر اس طرف جاتا ہے تو ایک مسئلے مسائل، فقہی مسائل کی سوچ اس کے پاس آتی ہے، اگرچہ وہ بھی نماز میں آنا درست نہیں کہ اس کے بارے میں نہ سوچے، اللہ کی طرف دھیان ہو، لیکن یہ تو صرف سوچتا ہے، تم تو نماز ہی چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہو، تم اس کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ اس لیے کہ وہ تو مسائل کے بارے میں سوچ کر اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے اور تم اس کے بارے میں سوچ کر عیب جوئی کر رہے ہو، عیب گوئی کر رہے ہو، لہذا تمہارا عمل اس کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، تم اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، ایک نیکی کرنے والا نیکی کر رہا ہے، ہم اس کی برائیاں نکال کر اس کے عیب نکال رہے ہیں۔ ہم وہ نیکی کر رہا ہے لیکن اس کی نیکی کو ہم برائی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دیکھو فلاں یوں کرتا ہے، دیکھو وہ نماز پڑھتا ہے لیکن یہ بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے باہر دیکھو تو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو چرس پی رہا ہوتا ہے۔ ارے بھائی نماز تو پڑھ رہا ہے، ایک وقت آئے گا اس کی نماز اس کو چرس سے روک دے گی، ایک وقت آئے گا نماز اس کو چوری سے روک دے گی، ایک وقت آئے گا نماز اس کو برائی سے روک دے گی، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو برائی کو دور کرنے کا طریقہ ہی نماز ہے۔ برائی ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھنا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کوئی بیماری لگ گئی اور آپ دوائی نہیں کھا رہے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ میں دوائی اس لیے نہیں کھا رہا کہ مجھے بیماری ہے،
ارے بھائی دوائی کھانی اس لیے ہے تاکہ بیماری دور ہو جائے. آپ دوائی کھائے, اب میری پہلے بیماری کو صحیح ہو جائے پھر میں دوائی کھاؤں گا. بھائی دوائی کھاؤ گے تو بیماری جائے گی. نماز پڑھنے کی عادت بن جانا اور گناہوں سے پاک صاف ہو جانا, اس چیز کا علاج نماز ہے. لہذا نماز پڑھیں گے تو خیالات جائیں گے, نماز پڑھیں گے تو برائیاں رکیں گی, نماز پڑھیں گے تو ہمارا ظاہر باطن پاک صاف ہوگا. اس لیے کہ جو انسان ظاہراً اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا عادی بننا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی پاک صاف کر دیتے ہیں. کیسے؟ توفیق دیتے ہیں. کیسے توفیق ملتی ہے؟ ہم یہاں سے گھر کہیں شادی میں جاتے ہیں, کہیں کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, کسی گھر پہ دعوت جاتے ہیں, ویسے ہی بازار جاتے ہیں تو ہم کپڑے صاف پہنتے ہیں. صاف کپڑے پہننے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے خیال کیا آتا ہے؟ یار ہاتھ پاؤں تو صابن سے دھو لوں, اس لیے کہ اگر یہ صاف نہیں ہوگا تو اچھے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ. اب ہاتھ پاؤں دھونے لگتے تو کہتے ہیں بدن میرا بڑا میلا ہے, نئے کپڑے پہننے ہیں تو بدن ذرا صاف کر لوں, نہا لیتا ہے. اب نہا دھو کر جو بندہ بدن پر کپڑے صاف پاک صاف پہنتا ہے, یقیناً اس کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ اب میں ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاؤں, ہر گندگی سے بچاؤں, میرا بدن خراب نہ ہو جائے, میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. جو اپنی ظاہری صفائی اور پاکی کے لیے جب برائی سے اپنے آپ کو روکنے لگتا ہے, گندگی سے, تو یقیناً اللہ اس کی برکت سے اس کو باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ظاہراً عبادت میں لگ جانا یہ بہت ضروری ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے مختلف وسوسے آنے کی وجہ سے, خیالات آنے کی وجہ سے ہم نماز پڑھنا نہ چھوڑیں, بلکہ ہم نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں. اور یاد رکھیے وسوسے آنے کے اندر ہمارا علاج بھی ہے, ہمارا علاج بھی ہے. کیا مطلب؟ ایک جولاہا, ایک بڑھئی, ایک مزدور نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور نماز اس نے ایسے پڑھی کہ پوری نماز میں اس کو ایک بھی وسوسہ نہیں آیا, ایک بھی خیال کسی چیز کا نہیں آیا, اللہ کی طرف دھیان رہا, اس نے نماز پڑھ لی. ایک دن پڑھی, 2 دن پڑھی, اس کی نماز اتنی اچھی ہو گئی. اب جب نماز اتنی اچھی ہو گئی تو وہ اپنے آپ میں سمجھنے لگا میں تو ولی ہو گیا, میں تو ولی ہو گیا, میں تو نیک ہو گیا. اس لیے کہ مجھے نہ چوری کا خیال آ رہا ہے, نہ چرس کا آ رہا ہے, نہ چوری کا آ رہا ہے, نہ کھانے کا آ رہا ہے, نہ دکان کا آ رہا ہے, نہ بیوی بچوں کا آ رہا ہے, کسی چیز کا خیال ہی نہیں آ رہا. میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تو ایسا مستغرق ہو جاتا ہوں, اللہ کی طرف دھیان لگ جاتا ہے, ہر چیز کا خیال مجھ سے دور ہو جاتا ہے, تو میں تو ولی ہو گیا. اور جب یہ خیال انسان کے دل میں آتا ہے تو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ میں ولی ہو گیا. اس لیے کہ ولی کا خیال آنا اپنے دل کے اندر یہ شیطانی حملہ ہے, اور شیطان جب حملہ کرتا ہے تو انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. پھر انسان کیا سوچتا ہے, اب میں نے دعا مانگی ہے تو پھر اب وہ جھانک کر دیکھتا ہے وہی کہاں سے آ رہی ہے, فرشتہ کہاں سے آ رہا ہے, اب مجھے الہام ہونے والا ہے. تو یہ تکبر کی علامت ہے, بڑائی کی علامت ہے. اللہ ہم سب کو تکبر سے بچانا چاہتے ہیں, اس لیے وسوسے خیالات ہمارے ساتھ جوڑ دیے تاکہ ہم اللہ کی طرف دھیان کو جماتے رہیں, نماز میں ہم لگے رہیں, اللہ کی عبادت میں لگے رہیں. تو گویا کہ خیالات کا آنا یہ تو بہت ہی اچھی علامت ہے, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. بس ایک بات یاد رکھیے کہ ہم عمل کے مکلف ہیں, کیفیات کے نہیں. اللہ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے, وہ عمل کس کیفیت کا ہو یہ اللہ جانے. کیفیت بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس پہ محنت ہونی چاہیے, لیکن کیفیت نہ بننے پر عمل نہیں چھوڑنا چاہیے, عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات, عمل ہمیشہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے, خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے. بس ان 2 باتوں کا خیال ہم نے رکھنا ہے. ایک تو عمل نہیں چھوڑنا, چاہے کیفیت بنے یا نہ بنے, بن گئی تو بہت ہی اعلیٰ, نہیں بنی تو اللہ مالک ہے. عمل ہمیں کرنا ہے, قیامت کے دن اپنے عمل کا جواب ہمیں دینا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, ہم نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا, ہم نے ذکر کرا کہ نہیں کرا. دوسرا, وہ عمل قابل قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا. اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لہذا ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور عمل میں کوشش کرنی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو. جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. آخری بات کہ اللہ کے ہاں عمل کے اندر کس بندے کا عمل زیادہ قابل قبول ہے, اللہ کو کس بندے کا عمل زیادہ پسند آتا ہے, وہ ایک مثال سے سنیے, بات واضح سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی ہے, اس کی عمر 60 سال ہو گئی, 70 سال ہو گئی, 80 سال ہو گئی, 40 سال ہو گئی, نوکری سے ریٹائر ہو گیا. اب وہ گھر میں فارغ ہے, وہ روزانہ غسل کرتا ہے, صاف کپڑے پہنتا ہے, صبح بھی تسبیح پڑھتا ہے, شام بھی پڑھتا ہے, پورا دن تسبیح پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, نماز کی بھی اچھے طریقے سے پڑھتا ہے.
نماز اذان ہوتی ہے مسجد آ جاتا ہے، پورا ٹائم ذکر کرتا ہے، سنت پڑھتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ساری پڑھتا ہے، بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے۔ ایک بندہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ جو محنت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، دہاڑی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے کپڑے بھی تھوڑی صاف ستھرے نہیں ہوتے، ہر وقت غسل نہیں کر سکتا، ہاں نماز کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے فوراً اپنا ٹھیلا لگا دیتا ہے سائیڈ پر مسجد کے، اپنی دکان پر کپڑا ڈال دیتا ہے، اپنے ٹھیے کو بند کرتا ہے، فوراً نماز کے لیے جاتا ہے، وضو کرتا ہے جلدی جلدی، کیونکہ نماز کا وقت کم ہے اور باہر ٹھیلا لگا ہوا ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، باہر کام ہے، نوکری ہے، آفس جانا ہے، وہاں پر مجھے چوکیدارا کرنا ہے، وہاں پر مجھے فلاں کام کرنا ہے، کام دماغ میں اٹکا ہوا ہے، یہاں وضو کر رہا ہے، اور وضو کر کے پھر نماز پڑھتا ہے، سنت موقدہ پڑھ لیتا ہے، فرض پڑھتا ہے، نوافل پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، کام پر واپس بھاگتا ہے۔ اب اس بندے نے بھی نماز پڑھی، پاک صاف ہو کر پڑھی، سنت موقدہ بھی پڑھی، فرض بھی پڑھی، لیکن نوافل نہیں پڑھی، اور خشوع خضوع کا پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی، اس لیے کہ جلدی جلدی اس نے نماز کو پڑھ لیا۔ تو علماء کرام فرماتے کہ وہ بندہ کہ جو ٹھیلا لگاتا ہے، نوکری کرتا ہے، مصروف رہتا ہے، لیکن وقت نکال کر فرض نماز کو باجماعت پڑھتا ہے، سنت موقدہ فرائض کا اہتمام کر کے پڑھتا ہے، چاہے کم وقت کے اندر پڑھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ جو صبح سے شام تک فارغ ہے اور صرف نماز ہی نماز پڑھتا ہے۔ کیونکہ وہ تو کوئی محنت نہیں کر رہا نماز کے لیے، محنت تو وہ کر رہا ہے جو نوکری پیشہ ہے، جو تجارت پیشہ ہے، جو سارے دن دہاڑی لگا، وہ محنت کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جو محنت کرتا ہے، اپنے کام میں سے وقت لگا کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کو اس بندے کا عمل بہت پسند ہے، لہٰذا عمل بھی کیجئے اور سنت کے مطابق بھی کیجئے، اللہ کو یہ پسند بھی آئے گا اور اللہ اس پر جمنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے خیالات اور وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا